بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، اور کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم ہر طرف، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ سبحان اللہ۔ چلو کھولو۔ ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان، الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد، والحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب اہل بیتہ الاطہار، والحمد للہ الذی نور قلوبنا بوفاء ابی الفضل العباس، وصلی اللہ علی نبی الاکرم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزاداران غازی عباس، عزاداران وفادار علمدار ابو الفضل عباس کی بزم میں بیٹھنے والوں، کائنات کی پسندیدہ شخصیت کا نام عباس ہے، جن کا ذکر انبیاء کو بھی پسند ہے، جن کا تذکرہ ائمہ معصومین کو بھی بڑا عزیز ہے، اس شخصیت کو عباس کہتے ہیں۔ یقیناً ہر شخص جناب ابو الفضل عباس کے تذکرے، ان کے فضائل اور کمالات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کی زندگی، ساری زندگی اگر چھوڑ دے تو چھوٹی سی ایک زیارت ہے جناب ابو الفضل عباس کی، اسی میں اتنے کمال کے فضائل بیان کیے ہیں کہ جناب عباس جب محشر میں جائیں گے تو تمام انبیاء اور مرسلین جناب ابو الفضل عباس سے غلطہ کریں گے اور آواز دیں گے، پروردگار یہ کون سا علی العظم نبی ہے جو اس جلال، اس شان، اس شوکت کے ساتھ محشر میں آ رہا ہے، اور سارا محشر اسی کے انتظار میں بیٹھا ہے اور اسی کے قبضے میں ہے، جس کو عباس کہتے ہیں۔ فضائل و کمالات آپ مسلسل جناب ابو الفضل عباس کے سن رہے ہیں۔ عباس شخصیت کا نام ہے، اور کائنات میں وہ عظیم شخصیت جسے عباس کہتے ہیں، اگر اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس منزل پر جائیں اور سمجھیں کہ ابو الفضل عباس نے کائنات میں وہ ساری کیفیت کو پیدا کر دیا ہے، اور اس جملے کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو جناب ابو الفضل عباس نے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یرث الارض من الصالحین، کبھی جنت کے وارث کو متقیوں کے وارث بتایا ہے، لیکن ملکیت ارض، زمین کے مالک جنہیں کہا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہم نے زمین کی وراثت میں ملکیت دی ہے جو صالحین بندے ہیں، یہ وہ عظیم ہیں۔ صالح کے معنی ہی ہوتے ہیں، صالح یعنی نیک نہیں،
عبد الصالح، عبدیت تو خود اچھائی ہے اور نیکی ہے، لیکن عبد صالح اس کی بڑی خصوصیت ہے، اہمیت ہے، جو مسلسل یاد الہی اور جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت سماعت فرما رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ابو الفضل عباس وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جن کے لیے کہا کہ زمین کے وارث ہے۔ زمین اپنی کہانیاں، زمین اپنی مشکلات، زمین اپنی خوبیاں کسے بتاتی ہے؟ جناب ابو الفضل عباس کو بتاتی ہے، اور کائنات سمٹ جاتی ہے جناب ابو الفضل عباس کی ذات۔ فضائل کا وقت نہیں ہے کہ میں فضائل پہ جاؤں، میرے عزیزو، یہ تسلیم کی منزل پر ہے، جہاں ساری دنیا جن کے قدموں پہ جھک جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ میں نے گزارش کیا تھا، ابو الفضل عباس اس عظیم المرتبت لقب ہے جو کسی امام کو نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا، فضیلتوں کے باپ۔ آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں، قیامت تک جتنی حاجتیں ہو سکتی ہیں ساری حاجتوں کے دروازہ عباس ہے۔ یہ صرف مجلس کا نقطہ نہیں ہے، حقیقت ہے، قیامت تک جتنی بھی حاجتیں ہو سکتی سب کا تعلق، سب کے مالک عباس ہیں۔ کوئی کسی امام سے مانگیے، دیتے عباس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس کی دو ہی حاجت تھی، ایک جنگ کرنے کی اور ایک پانی لانے کی۔ عباس کی دونوں حاجت پوری نہیں ہوئی تو اللہ نے انہیں قیامت تک باب الحوائج بنا دیا ہے کہ عباس تم نے اپنی دونوں حاجتوں کو ختم کر دیا ہے اللہ کے دین کے لیے، حسین کی اس عزاداری کے لیے، حسین کے اس مذہب کے لیے، حسین کے اس قربانی کے لیے، حسین کی رضا کے لیے تم نے دونوں حاجتیں۔ تلوار توڑ دیا حسین ابن علی نے، توڑ دیا، نیزہ لے کر گئے، اس کے بعد بھی جنگ نہیں کیا۔ جب جناب عباس کا بازو قلم ہوا تو ایک ظالم آیا، آواز دیا، عباس اب کہاں گئی شجاعت؟ آؤ لڑو۔ کہا پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہا عباس اب دکھاؤ۔ کہا عباس میں وہ بھی صلاحیت ہے، پیر سے اس کو اٹھایا، اتنے اوپر گیا کہ معلوم ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ کہاں گیا۔ جناب عباس مجبور نہیں تھے، مختار تھے۔ اور اس کے بعد ایک لقب آپ کو، باب المراد۔ مرادیں کی کیفیت کیا ہے؟ مراد، آرزو، تمنا، امیدیں، جتنی طریقے کی ہو سکتی ہیں مرادیں، چاہے اردو کا لفظ سمجھ لیجئے یا عربی کا مراد سمجھ لیجئے، میرے عزیزو ساری جناب ابو الفضل عباس کے دروازے پر آتی ہے۔ اور عباس ساری مرادوں کو پورا کرنے والے وہ عظیم شخصیت ہیں جو تسلیم بھی ہیں، تصدیق بھی ہیں، وفا بھی ہیں، خلف بھی ہیں، مطیع للہ ولرسولہ بھی ہیں، اللہ اور رسول کے مطیع فرما بردار۔ میں ایک جملہ گزارش کر کے بات تمام کر دوں میرے عزیزو۔ عبد صالح المطیع للہ ولرسولہ، قرآن نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور عباس کے لیے کہا گیا یہ خدا کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، علی و فاطمہ اور حسن مصطفیٰ حسین شہید کربلا کے مطیع فرما بردار۔ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، اطاعت اگر قرآن میں سمجھنا ہے تو عباس کو سمجھنا پڑے گا۔ کائنات میں ایسا کوئی مطیع فرما بردار تو ہوا ہی نہیں ہے جو جناب عباس سے آگے ہے۔ اگر عباس کی شخصیت نہ ہوتی تو یہ آیت نہیں سمجھ پائے۔ اطاعت کے معنی جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کر لو، اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے اتباع۔ اتباع کے معنی جیسا کر کے دکھلایا جا رہا ہے ویسا کر لو۔ اللہ، اطاعت جیسا کہا جا رہا ہے، اسی لیے خدا کی اطاعت ہے، خدا کہہ سکتا ہے، کر کے دکھا نہیں سکتا۔ اور آل محمد کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ باپ کی اطاعت ہے، اتباع نہیں۔ شوہر کی اطاعت ہے، اتباع نہیں۔ دونوں کے معنی اگر کہے جائے،
کہ اطاعت کے معنی کیا ہے؟ اطاعت کے معنی پیچھے چلنا، اور اتباع کے معنی ہے پیچھے چلنا. جیسا نقش قدم بناتا جا رہا اس کے پیچھے چلتا، اور اطاعت کے معنی جیسا بولتا جا رہا ویسا کرتے جاؤ. میرے عزیزو، زیادہ زحمت نہیں دینا ہے. اگر دونوں لفظ کو ملا دیا جائے تو لگتا ہے معنی بدلیں گے جو اردو جانتے ہوں گے. کہتے ہیں پیچھے چلنا. اطاعت کے معنی پیچھے چلنا جو بولے، اتباع کے معنی بھی پیچھے چلنا. لوگوں نے سمجھا کہ اطاعت اور اتباع پیچھے چلنے کو نہیں، پیچھے لگنے کو کہتے ہیں. پیچھے چلنا اور ہے، پیچھے لگنا اور ہے. اسی لیے کوئی مکے میں پیچھے لگا، کوئی مدینے میں پیچھے لگا. اللہ اکبر. تو پیچھے چلنے اطاعت ہے، اور اطاعت کی جامعیت جناب ابو الفضل عباس میں پائی جاتی ہے. اطاعت کا کمال جناب عباس میں پایا جاتا ہے، جو جمیل الہی کے نظیر ہے. اللہ کہتا ہے نا، اللہ جمیل جمال کو پسند کرتا ہے. پوچھا گیا کہ جمال کیا ہے؟ کیا یوسف کی خوبصورتی؟ ارے جناب ابو الفضل عباس جب بازار سے نکلتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں پہ پردے ڈال کے صرف عباس کو دیکھا کرتے تھے. وہ خوبصورتی تھی جناب عباس کی، وہ کمال تھے جناب ابو الفضل عباس میں جو کسی میں نہیں پائے جاتے. بصیرت صرف عباس آنکھوں سے نہیں، بصیرت دل کی نگاہوں سے. اللہ اکبر. میں نے کہا نا، کبھی موقع ملا تو ابو الفضل عباس کی زیارت کی تشریح ہوگی. اور جو ہمارے الفاظ نہیں ہیں، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ابو الفضل عباس کی ذات. چھٹے امام کے باپ کون ہے؟ محمد باقر علیہ السلام. میرے عزیزوں، جناب عباس کی شخصیت کائنات میں بہت عالی ہے. عبد الصالح، یعنی آپ دیکھیں کہ جناب ابو الفضل عباس، میں نے گزارش کیا تھا ابھی 9 بجے کی مجلس میں 24 لوگوں سے یہ علم ہاتھ میں آیا اور سب نے اٹھایا. جناب شیش سے لے کر یہ علم چلا ہے، اور قابیل نے جو ظلم کیا حابیل کو قتل کرنے کے لیے، اس کے بدلے اور انتقام کے لیے جبریل نے یہ علم کا فرہرہ بھیجا تھا، اور جناب آدم نے اس میں لکڑی لگا کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو ایک علم کا وارث ابھی ہے، کربلا کا بدلہ لینے والا. اس وقت بھی علم عباس کے ہاتھ میں. نبیوں سے ہوتا ہوا عبد المطلب، ہاشم، قصی، ان سارے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے مصعب ابن عمیر مولا کائنات کے ہاتھ میں آیا اور عباس کے ہاتھ میں آیا. لیکن آج بھی جب علمدار کہا جاتا ہے تو صرف ایک ذات سمجھ میں آتی ہے جسے عباس کہتے ہیں. سب نے اپنے ہاتھوں سے علم اٹھایا ہے، کوئی دانت سے پکڑ کے، سینے سے لگا کے جس نے علم اٹھایا ہے، جس کے بازو نہیں ہے. پرچم اسلام کو، اسلام کی علامت کو، اسلام کی خصوصیت کو، علم کے اثرات کیا ہیں، علم کے رموز کیا ہیں. پھر کبھی گزارش کریں گے کہ اہمیت پرچم علمداری کیا ہے، تاریخ علم کیا ہے، خصوصیت علم اسلام کیا ہے، علامت علم اسلام کیا ہے، وراثت علم کیا ہے، علم کی وراثت کیا ہے، اور عزاداری اور علم، مراسم اور علم، مراسم عزا اور علم ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. کائنات اس عباس کے پرچم تلے ہوا کھا رہی. ساری کائنات میں نظام ہوا جو چل رہی ہے، زندگی کی آباد ہے، یہ جناب ابو الفضل عباس کے علم سے. عباس کے چاہنے والوں، عباس نے علم اٹھایا ہے. عباس کے مصائب پڑھے گئے. خواب میں جناب عباس عالم دین کے پاس آتے ہیں
کہتے تم نے میری مصیبت نہیں بیان کی، تم نے میرا مصائب نہیں پڑھا۔ کاقا دیکھیے شب جمعہ ہے، ابو الفضل عباس کی یاد منائی جا رہی ہے۔ عباس حسین کے دروازہ ہے، حسین تک عاشور تک جانا ہے، مصائبوں کو تو عباس تک ہو کے جانا پڑے گا۔ جب تک عباس رہے کسی کی مجال نہ رہی خیمے زینب کی طرف نظر کر کے دیکھے۔ جب عباس کا لاشا آیا تو جناب زینب نے ایک اعلان کیا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے میں واپس لیتی ہوں، میرا عباس مارا گیا۔ عالم دین کے خواب میں آئے، آواز دیتے انہیں میری مصیبت نہیں پڑی، تم نے میرے مصاحب نہیں پڑھے۔ آقا میں نے ساری مصیبتیں پڑھی، ابھی آج میں 7 مصائب 7 مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں، اور میں تمنا تھی کہ ایک رخ مصائب کا رہ گیا ہے، کہاں ملے گا؟ ماشاءاللہ وہ بھی اللہ نے انتظام کر دیا ہے مجھے سے طالب علم کو 7 طریقے کے مصائب۔ اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں عزادارو کہ جناب عباس کے چاہنے والوں، عباس اس عظیم شخصیت کے میرے مصائب نہیں پڑھتے؟ آقا میں نے سارے مصائب پڑھے۔ کہ تم نے مقتل میں دیکھا ہوگا جب کوئی جاتا تھا جنگ کے لیے اور اس کے بدن پہ تیر لگتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے وہ بڑھا کے تیر نکال لیا کرتا تھا، تو نہیں میرے مصیبت نہیں پڑی؟ جب میرے بدن پہ تیر لگے تو میں نے بھی چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے تیر نکالے، لیکن خیال آیا عباس وہ ہاتھ کہاں ہے جس سے تیر نکال۔ اور تم نے دیکھا ہوگا کوئی جب بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے، ظالم نے میرے بازو قلم کر دیے، ارے سر پہ گرز مارا اور میں تورا کے زمین پہ آ رہا ہوں، اور لوگ چوہتے ہیں کہ جو نیچے آنے کے بعد اپنا چہرہ بچاتے ہیں، لیکن ہائے ابا جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہاتھ تو نہ تھے، ارے منہ کے بل زمین پر آئے۔ کون عباس؟ شخصیت عباس کا اندازہ لگائیں گے میرے عزیزو، جناب ابو الفضل عباس کے چاہنے والوں، دیکھیے روضہ عباس لگا ہوا ہے، آپ جناب عباس کے اس چینل سے جو ہے استفادہ کر رہے ہیں۔ عباس چینل جو یوٹیوب پہ بھی ہے اور اس کے بعد فیس بک پہ ہے، اور ماشاءاللہ عظیم کام کر رہے ہیں، خدا باب الحوائج کے صدقے میں منویر بھائی کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ سنو گے عزادارو، جب جناب ابو الفضل عباس کے قبر کی صفائی ہو رہی تھی، پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ عباس قد میں اتنے اونچے تھے کہ عرب کے گھوڑے پہ جب سوار ہوتے تھے، عرب کے گھوڑے کی خاصیت یہ تھی کہ عرب کا گھوڑا جب اپنا سر اٹھاتا تھا اور اپنی دم اٹھاتا تھا تو اپنے سوار کو چھپا لیتا تھا، لیکن عباس بھی جب اس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کا سینہ گھوڑے کے سر کے اوپر سے نکلتا تھا، پاؤں زمین پہ خط کھینچتا تھا، اتنا قد تھا جناب عباس کا۔ جب جناب عباس کی قبر کی صفائی کی منزل آئی، کسی کو صفائی کے لیے بھیجا گیا تو وہ تڑپ کے روتا ہوا واپس آیا، جب پوچھا جاتا تھا اور روتا تھا، اور پوچھے جاتے تھا اور روتا تھا۔ کہا تو بتاتا کیوں نہیں، کیا ہوا؟ کہا تم نے کہا تھا کہ ابو الفضل عباس کی قبر کی تعمیر کرنا ہے، تم نے کسی بچے کی قبر پہ بھیج دیا۔ آواز یہ بچے کی قبر نہیں ہے، ارے حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے عباس کے لاشے کو بھی گھوڑے دوڑا دیے ہیں، اور جگہ جگہ تلوار اور نیزے تیر سے اتنا کہ عباس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے سید سجاد جب دفن کرنے کے لیے آئے ہیں شہداء کے تو 2 چٹائیاں منگائی، ایک حسین کے لیے ایک عباس کے لیے۔ عباس کے بدن میں اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ سید سجاد نے چٹائیوں میں لپیٹ کے دفن کی۔ عزادارو بہت رونے کا وقت ہے، اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو آج کا دن غم حسین میں تسلی دینے کے لیے ہے۔ جہاں عباس کے مصائب ہوتے ہیں، امام زمان آتے ہیں، عرفات کے میدان میں کہا تھا کہ میں تمہارے خیمے میں ضرور آؤں گا، کہا کیوں؟ کہا تمہارے خیمے میں عباس کے مصائب ہوں گے۔ 2 شخصیتوں کو عباس کے مصائب بہت پسند ہے، ایک خاتون جنت کو فاطمہ زہرا کو، ایک امام زمان کو بہت پسند ہے۔ عزادارو شب جمعہ ہے، امام زمان آپ سے راضی ہو، جناب عباس آپ کی حاجتیں پوری کریں، باب المراد آپ کے تمام چیزوں کو پورا کریں۔ سنو گے عزادارو، میں نے تو پڑھ دیا کہ سر پہ گرد لگا ہے، لیکن ایک عالم دین ہے جو جناب عباس کے
حرم میں یہ پڑھ رہے ہیں، سید بحر العلوم پڑھ رہے ہیں کہ عباس کے سر پہ گرز لگا۔ ایک مرتبہ خادم جناب عباس آتے ہیں، خادم دوڑ کے آتے ہیں، آغا آغا مجلس بند کریے، مجلس بند کریے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عباس کا قد اتنا اونچا تھا، کون گرز مار سکتا ہے؟ آپ اتر آئیے۔ روتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے اور رات میں خواب میں جناب عباس کو دیکھا۔ آواز علی مدینہ اپنا دل چھوٹا نہ کر، ارے تم لوگ پریشان نہ ہو، ارے یہ کہتے ہیں نا کہ میرا قد اونچا تھا، ارے کون وہاں میرے سر تک پہنچ سکتا تھا گرز مارنے، لیکن میں بتاتا ہوں، اور جا کے اس سے کہہ دینا ارے جب میرے آنکھ میں تیر لگے تو میں نے بھی چاہا کہ تیر نکالے، لیکن ہاتھ تو نہ تھے، تیر کیسے نکالتے؟ اور ایک مرتبہ میں جھکا اور دونوں گھٹنوں سے تیر کو دبانا چاہا اور چاہا کہ آنکھ سے تیر نکال لے، یہ موقع پاتے وقت ایک ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا، عباس تھے اڑا کے زمین پہ گرے۔ آواز دیا آقا عباس کا آخری سلام۔ حسین نے کمر پکڑ لی، علان انکسر ظہری، عباس تمہاری موت نے میری کمر توڑ دی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ھذا دار حسین۔ ایک مرتبہ عباس کے علم کو اٹھاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اور سکینہ آز بناتی ہے، یہ بچوں دیکھو علم آ رہا ہے، لیکن جب حسین علم لے کر پہنچے ہیں عزاداروں، میں نے مصائب سارے چھوڑ دیے، حسین ایک مرتبہ علم لے کر پہنچے تو سکینہ تڑپ گئی، آواز دیا بابا ارے میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہ فرات کے کنارے بازو قلم کرا کے سو گیا۔ عزادارو ام البنین جنت البقی میں چاروں بیٹے کی قبر بناتی ہیں، آواز دیتے جعفر میں تم پر نہیں روں گی، عباس میں تم پر نہیں روں گی، تم پر رونے والی تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو اس پر گریا کروں گی جس پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو عید کا دن ہے، عید کا دن ہے عزادارو، میں نے علم کی ہسٹری نہیں پڑھی ہے، عید کا دن ہے، ساری بیویاں جناب ام البنین کے پاس گئی ہیں کہ ام البنین کو تسلی دیں، تشفی دیں میرے عزیزو۔ جب ام البنین کے گھر پہنچی ہیں تو دیکھا ام البنین نے علم سجایا ہے، آواز ہے جب میرا لال عباس مجھے یاد آتا ہے تو میں علم کے قریب جاتی ہوں۔ ہاں زادارو آپ تو علم دیکھتے ہیں نا، چومتے ہیں۔ جناب سکینہ قید خانے شام میں علم بناتی تھی، علم میں ایک چھوٹی مشکیدہ بناتی تھی، فوراً مٹا دیتی تھی، اے مشکیدہ اگر تو نہ ہوتا تو میرا چچا نہ مارا جاتا، مشکیدہ تیری وجہ سے، اگر میرے چچا میرے لیے پانی نہ لینے جاتے تو میرا چچا نہ مارا جاتا۔ سکینہ ماتم کرتی تھی، آواز دیتی ہے چچا میں آپ کو کیسے تلاش کروں؟ سکینہ کہتی تھی چچا آپ کے بعد میرے کانوں کے گوشوارے چھن گئے، میرے رخسار پہ تماچے لگے، ظالموں نے ظلم کر دیا، دامن جل گیا، اسیر کر کے لائے گئے، چچا آپ ہوتے تو یہ مصائب ہم نہ برداشت کرتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ انا للہ و انا